پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ یہ ملک کانٹوں سے شروع ہوا تھا۔ پاکستان میں 15 اگست 1947 کو سرکاری دفتر نہیں تھے۔ اگر دفتر تھے تو میز اور کرسی نہیں تھی۔ اگر کرسی اور میز تھی تو کاغذ اور قلم نہیں تھے، اور اگر کاغذ اور قلم تھے تو فائل کور اور پیپر پن نہیں تھی۔ چنانچہ وزراء نے اپنی ذاتی رہائش گاہوں کو دفتر بنا لیا۔ سیکریٹریٹ کے لانوں میں بیٹھنے لگے۔ اسٹینوگرافر، ڈپٹی سیکرٹری، آفس سپرنٹینڈنٹس، کلرک، ان سب نے ٹرنکوں، کریٹوں اور بکسوں کو کرسی اور میز بنا لیا۔ درختوں کے سائے کو دفتر بنا لیا۔ یہ لوگ گھر سے اپنے بچوں کی کاپیاں اور رجسٹر لے آتے تھے۔ یہ ان کی سرکاری اسٹیشنری ہوتی تھی۔ پیپر پن ہوتی نہیں تھی، لہٰذا یہ لوگ سرکاری کاغذوں کو جوڑنے کے لیے کیکر کے کانٹے استعمال کرتے تھے۔ کیکر کے کانٹے مکلی کے قبرستان سے آتے تھے۔ مکلی میں کیکر کے ایکڑوں تک پھیلے ہوئے جنگل تھے۔ مکلی کے لوگ کیکروں کے کانٹے چن کر جمع کر لیتے تھے۔ سرکاری بابو سائیکلوں پر ٹھٹا پہنچتے تھے اور 8 آنے سیر کے حساب سے کانٹے خرید کر واپس کراچی آ جاتے تھے۔ یہ کانٹے اس وقت عام دفتر سے لے کر وزیر اعظم کے آرڈر تک اور گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے آرڈر تک تمام سرکاری کاغذوں پر لگائے جاتے تھے۔ یہ تو تھا 1947 کا پاکستان۔ اس پاکستان میں کانٹے تو تھے، لیکن ان کانٹوں کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے، آزادی کو سلامت رکھنے، ملک میں رول آف لا قائم کرنے، اسلامی معاشرہ بنانے، لوگوں کو تعلیم، صحت اور خوشحالی دینے اور عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا۔ لوگ دن رات کام کیا کرتے تھے۔ کاش آج 71 سال بعد ہم سے کوئی وہی پیپر پن لے لے اور ہمیں کانٹوں والا پاکستان واپس کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پاکستان میں جذبہ اور اصول تھے، اس میں اتحاد، ایمان اور یقین تھا۔ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان کوئی واپس لوٹا دے، وہ پاکستان جس میں چند مسلمان طالب علم ایک مرتبہ قائد اعظم سے ملاقات کے لیے آئے۔ دوسری جنگ عظیم کا وہ زمانہ تھا۔ وائسرائے نے ہندوستان میں سائیکلوں پر بتی لگانے کا حکم دے رکھا تھا۔ یہ حکم قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ مسلمان اور ہندو اکثر سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کر بھی دیا کرتے تھے۔ قائد اعظم نے طالب علموں سے اس وقت پوچھا، آپ میں سے کس کس کے پاس سائیکل ہے؟ تمام نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ قائد اعظم کا اگلا سوال بڑا ہی دلچسپ تھا۔ آپ نے پوچھا، کس کس کی سائیکل پر بتی ہے؟ ایک نوجوان کے سوا تمام نے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ نوجوانوں کا خیال تھا قائد اعظم قانون کی اس خلاف ورزی پر خوش ہوں گے، لیکن قائد اعظم توقع کے برعکس اداس ہو گئے۔ آپ نے نوجوانوں سے فرمایا، او ینگ مین، قانون قانون ہوتا ہے اور آپ سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ نوجوانوں نے عرض کیا، جناب یہ تو انگریز کا قانون ہے۔ قائد اعظم نے جواب دیا، نوجوانوں، قانون قانون ہوتا ہے، وہ انگریز کا یا مسلمان کا نہیں ہوتا ہے۔ نوجوانوں، جو شخص آج قانون پر عمل نہیں کر رہا، وہ کل ہمارے پاکستان میں بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا۔ آپ میری بات پلے باندھ لیں، ہمارے ملک میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ تھا قائد اعظم کا فرمان اور یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان۔